مسئلہ لے لیں، نماز کا مسئلہ، روزہ، حج، زکات، کوئی مسئلہ، محنت مزدوری کا مسئلہ لے لیں، شادی کا مسئلہ لے لیں، بیوی کا مسئلہ لے لیں، ہر مسئلے میں جھوٹی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ تو ہم نے وہ پہچان کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے نا؟ تو کیسی ہوں گی؟ جب ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے جھوٹی روایت نکلنی چاہیے نہیں، ہاں جب بیان کریں گے تو رد کے لیے بیان کریں گے۔ لوگوں سن لو، القاسب حبیب اللہ کتنی مشہور روایت ہے، کتنی مشہور روایت ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ من گرد بات ہے۔ اردو کی کتابوں میں عام نہیں لکھی ہوتی، عام لکھی ہوتی ہے، یعنی اس پر تو بڑی زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ جھوٹی روایتیں جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں، عام ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک جھوٹی روایتیں بیان کی گئیں، کہا گیا ان فی امتی رجل اسمہ النعمان وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی۔ میری امت میں ایک شخص، اس کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے، وہ میری امت کا سراج ہے، چراغ منصور، سورج مراد۔ بار بار یہ جھوٹی روایت، سمجھ گئے؟ اپنے مذہب کی تائید کے لیے سینکڑوں روایتیں جھوٹی بنائے گی، جن میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ تو یعنی یہ کیوں ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ التنقیر میں لکھ لیں گے صفحہ نمبر۔ علامہ مولوی یمانی کا میں نے واقعہ سنایا ابھی، جو بہت بڑے امام تھے جرح و تعدیل کے۔ التنقیر ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 279 سے 281 تک اس پر مفصل بحث موجود ہے۔ مولانا یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، بہت بڑے مناظر، جو ادارہ علوم عصریہ کے ہی فارغ التحصیل تھے تخصص سے، ان کی بھی کتاب ہے بڑی معروف، ضعیف اور موضوع روایات۔ اس کا مقدمہ پڑھنے کے لائق ہے، ضرور پڑھے وہ مقدمہ۔ ضعیف اور موضوع روایات وہ تو کتاب ہم علماء کو بار بار پڑھنے چاہیے، اردو میں ہے، فقہی ترتیب سے، طہارت کے ضعیف اور جھوٹی روایتیں، اگر نماز کی، روزہ، حج، زکات، وہ تو ہم ضرور پڑھیں۔ ضعیف اور موضوع روایات عام مل جاتی ہے بازار سے، نیٹ پر بھی ہے۔ تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا پتہ چلے گا، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ تو جب پتہ چلے گا، ہم اپنے بھائیوں کو علماء سے کہیں کہ محترم یہ تو روایت صاحب کیوں بیان کر، ہمیں چونکہ یہ شوق نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عدم واقفیت ہے، اس لیے ہم بغیر سوچے سمجھے سنی سنائی باتیں، کسی خطیب کی بات سن لی، خطبات میں پڑھ لی، آگے شیئر کر دی۔ نہیں، ہم نے ایسے کرنا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے قیامت والے دن ہمیں کسی اور وادی میں دھکیلا جائے کہ ان لوگوں نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی روایتوں کو عام کیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ڈالے نہ جائے، ہم تو وارث ہیں نبیوں کے، ہم نے پوری احتیاط کے ساتھ روایت کو تحقیق کرنا ہے، اساتذہ سے، علماء سے پوچھنا ہے، جب یقین ہو جائے کہ یہ روایت صحیح ہے، پھر ہم نے زبان پہ لانے پر لانی نہیں۔ یہ بہت بڑا، جتنا ہی یہ اہم مسئلہ تھا تحقیقی حدیث کا، اتنا ہی شیطان نے ہمیں سے دور کر دیا ہے۔ ذوق ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح ایک کل بدعت ضلالہ، کتنی مشہور حدیث ہے، کتنی مشہور حدیث ہے۔ کذاب جھوٹے راویوں نے اس میں بھی اپنی پچر ڈالی۔ کل بدعت ضلالہ الا بدعت فی عبادہ، الا بدعت فی عبادہ، یہ لفظ حیثم بن عدی الطائی کذاب راوی نے خود بنا کر حدیث میں داخل کر دیے۔ کل بدعت ضلالہ الا بدعۃ فی عبادہ، ہر بدعت گمراہی ہے سوائے عبادت میں بدعت کے۔ استغفر اللہ۔ تو عبادات میں کتنے بدعات ہیں،
شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے ان کی شاگرد ابو عبیدہ مشہور حسن الحلبی حافظہ اللہ، یہ بھائی تھے علی حسن الحلبی جو اردن کے محدث کے میں نے بتایا پہلے، یہ ان کے بھائی تھے، بھائی ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے شیخ کتابوں سے کتاب لکھی ہے بدعات کا انسائکلوپیڈیا، قاموس البدع، اردو میں چھپ چکی ہے ماشاءاللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر شہباز صاحب لاہور والے حافظ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ ضرور کتاب خریدیں، نیٹ پر بھی ہے، پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ یعنی بدعات ایک مستقل فن ہے، بدعات ایک مستقل فن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ وہ عام ہو چکی ہیں، عام ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس کا بھی ڈٹ کر مطالعہ کرنا ہے کتابوں کا، اور بدعات کا رد کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح یہ حیثم بن عدی الطائی کذاب جھوٹے راوی نے الا بدع فی عبادہ کا اضافہ اپنی طرف سے کر کے صحیح حدیث میں داخل کر دیا۔ اسی طرح مسور کی دال